دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، معجزہ حسن اور شریعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، تو اللہ پھر اس سے متصادم کو ہدایت دے گا کسی کو؟ نہیں دے گا۔ یہی حال تھا کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کے علم سیکھے، ایک جو میں تم میں بیان کرتا ہوں، اور اگر میں ایک تم میں بیان کروں تو میرا گلا کاٹ دو۔ کوئی موسیٰ والی بات آ گئی نہیں کہ حضرت خواجہ خضر نے 3 عمل کرے اور موسیٰ نے تینوں پہ اعتراض کیا۔ اب وہ کیا موسیٰ اور کی شریعت سے متصادم عمل تھے؟ بظاہر موسیٰ کو ایسا لگا، لیکن جب اس کی اصل معلوم ہوئی تو انہوں نے ہی تسلیم کیا۔ حضرت مجدد علف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے آن کے کہا کہ حضور آپ تو شریعت کے بہت سخت پابند ہیں، مگر آپ کا ایک خلیفہ جو ہے وہ محفل سماع سنتا ہے اور مزامیر کے ساتھ سنتا ہے اور آپ کے طریقے پہ اعتراض کرتا ہے۔ تو آپ نے ان کی بات سنی اور آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب مرید کامل ہو جائے، کیا تو وہ پیر سے اختلاف رائے رکھ سکتا ہے، اس کا یہ اختلاف شریعت کی مخالفت میں نہیں ہوگا، شریعت سے ہٹ کر ہے۔ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہی بات کسی مولوی سے آن کے کہہ دو کہ تمہارا شاگرد جو ہے نا تمہارے فلاں فتوے کا مخالف ہے، وہ کہتا غلط ہے۔ پھر دیکھو شاگرد کی بکیوں کو دھڑ دے گا پوری کہ اس نے کہاں سے سیکھا، کیسے سیکھا، کیوں سکھایا، اور یہ کیا جانتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے معلومات اکٹھی کری ہے، تو وہی سمجھتا ہے جتنی معلومات میں نے اکٹھی کر لی میرے شاگرد کو کیسے ہوگی اتنی، کیونکہ شاگرد ہو میرا۔ آئی نا سمجھ بات؟ اب اس نے چونکہ جتنی معلومات اس کی معلومات میں ہے وہ اس پر معترض ہوگا۔ اب شاگرد نے ہو سکتا ہے کسی اور مولوی کا فتویٰ پڑھ لیا ہو اور اس نے بتا دیا کہ بھئی فلاں عالم کا فتویٰ تو یہ ہے اس پر، چونکہ اس نے نہیں پڑھا تھا اس کا فتویٰ، جھگڑا ہو جائے گا اس میں۔ یہ ہر اس شخص کی بات ہوگی جو معلومات رکھتا ہو، اور معلومات کسی کی آخری نہیں ہوتی، معلومات کسبی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن علم لدنی کے معنی، لدن کے معنی ہی میرے پاس ہے، یہ عام نہیں دیا گیا۔ اور اس میں کہتا ہے کہ من علم ہی الا بما شاء،
ہم جس کو جتنا چاہیں علم عطا کریں، وہ علم لفظ نہیں۔ اسی لیے مجازب جو ہوتے ہیں ان پر زیادہ اعتراض ہوتا ہے۔ اچھا، مجذوب سالک بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ مجذوب سالک بزرگوں کا بھی معاملہ تھوڑا سا، بعض بزرگوں کا معاملہ ایسا رہا کہ جو شریعت سے ذرا ہٹ کے رہا۔ امیر کلال ایک بزرگ تھے نقشبندی سلسلے کے، وہ کبڈی کرواتے تھے، بڑے شوقین تھے کبڈیوں میں۔ بتاؤ اس میں شریعت میں جائز ہے کبڈی کرانا؟ شیخ جلال الدین تھانسری اپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے اور کتے لڑاتے تھے اور کتے رکھتے تھے، شکاری شکار کرتے تھے، کتے لے کے جاتے تھے۔ شیخ نظام الدین تھانسری جو تھانسر پہنچے، انہوں نے استخارہ کیا۔ جب یہ اس وقت شریعت اور علم فقہ میں اپنے کمال پر تھے، تو ان کو شوق پیدا ہوا کہ علم معرفت بھی حاصل کی جائے کسی سے۔ تو انہوں نے استخارہ کیا، اس کے لیے 3 دن استخارہ کرتے رہے، تینوں دن جلال الدین تھانسری کا۔ اب یہ ان سے بڑے چڑھتے تھے، انہی کا نام آتا رہا۔ پریشان ہو گئے، یہ کیا کروں؟ تو کیا دیکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے پریشان 3 دن استخارہ کرنے کے بعد، صبح فجر کے بعد کہ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نظام الدین، دیر مت کر، تجھے جو راستہ بتایا گیا ہے اسی پہ چل، جا، تیرا حصہ وہی ہے۔ اب انہوں نے بزرگ کو دیکھا، بابا کون ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤں گا میں کون ہوں جب وقت آئے گا۔ اتنے میں ان کے شاگرد نے ان کو آواز دی، انہوں نے ایسے پلٹ کر دیکھا اس کو، پھر جب دیکھتے ہیں تو آگے کوئی بھی نہیں۔ اب ان کو یہ احساس ہوا کہ کہیں خضر تو نہیں تھی۔ تو یہ جب جلال الدین تھانسری کے پاس پہنچے تو آپ کی داڑھی نہیں تھی، کن کے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی۔ ہاں، انہوں نے جب ان کا چہرہ دیکھا تو یہ سناٹے میں آ گئے بالکل ہی۔ اب ان کا رکھ رکھاؤ ایسا، بڑی بڑی چرپائیاں ہیں، اس پہ وہ بیٹھے ہوئے اور لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے اور سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے، اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں کلاڑی، شکار پہ جا رہے تھے، تیاری کر رہے تھے شکار کی۔ تو یہ پہنچے وہاں گئے، دیکھا مولوی کیسے آیا؟ پہلے حضرت آپ سے ملاقات کرنی تھی۔ کیا 3 دن تک پتہ کرتا رہا، ملاقات کرے نہیں کرے۔ آنا تو یہی تھا، پتہ کرتا یا نہ کرتا۔ اب وہ بڑے شیشے پنج میں ہوئے کہ یار، اپنے ایک نوکر سے کہنے لگا ادھر آؤ، بولے ہم، بولو ہمارے 2 کتے ہیں نا، مولوی کے ہاتھ میں دو۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو بیعت کے لیے ہمارے، کہنے لگا ہمارے ساتھ شکار پہ چل، بیعت دیکھیں گے بعد میں۔ اب وہ بڑے پریشان، اب انہوں نے کہا میں کتے لے کے چلوں، دنیا کیا کہے گی؟ اب انہوں نے کتوں کی زنجیر پکڑی اور اچانک کیا ہوا، کتے دوڑ پڑے۔ اب زنجیر مولانا کے ہاتھ میں پھنس گئی، مولانا گرے اور کتے کھینچ کے لے آ رہے مولانا کو، آدھے شہر میں گھما دیا کتوں نے۔ اب دنیا دیکھ رہے کہ یہ کیا ہوا۔ خیر، وہ آنا تو ختم ہو گیا، اب وہ خوف تو نکل گیا، تو انہوں نے دیکھ لیا، تو جو ہونا تو ہو گیا۔ اب لگ گئے تھے ہم سامنے سے۔
لیکن جب آپ کے ساتھ رہے اور جب آپ کے معاملات دیکھے تو آپ رش کرنے لگے کہ میں ایسے بزرگ کے ساتھ ہوں. جب آپ شکار پہ سے آئے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ آئے, آپ نے حضور پیر دبا دوں, آپ تھک گئے ہوں گے. ہاں ہاں بولے مولوی آ جاؤ. وہ پیر دبانے لگے بیٹھے بیٹھے. تو آپ کو انہوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا پیر دباتے دباتے. پھر جو آپ تھے, پھر تو آپ ایسے آپ کے عاشق ہو گئے. پھر آپ ایک بات پر بھی اعتراض نہیں, کچھ بھی کرتے ہوتے نا آپ خاموش کھڑے رہتے, پھر ہاتھ باندھے. لوگ کہتے کہ تمہارا پیر بدعتی ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ کہتے تم نہیں جانتے اس کو کون. اور پھر آپ کو آپ نے اس درجہ کمال پر پہنچایا کہ آپ کے بعد آپ کی نشست مسند پہ بیٹھے. تو بات ایسی ہوتی ہے کہ ظاہرتاً کچھ ہوتی ہے, باطناً کچھ ہوتی ہے, لیکن مرید کے معنی اور بیعت کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ بک جانا, بیع کر لینا. اور مرید کہتے ہیں کہ اس حالت میں ہو کہ مرید کا ایک اعتراض, کیا ایک اعتراض, یعنی کہ وہ ایک سوال کرے اگر کسی بات پر تو اس کے 1 سال کی محنت رائے گاں ہو جاتی ہے. اب پیر کے, یہ عام پیر کی بات بتا رہا ہوں میں تمہیں. اب اس کے درجات ہیں مراتب میں, وہ جتنے مراتب پر ہوگا اس کے اتنے سالوں کی محنت ایک سوال ضائع کرتا جائے گا. بعض اوقات تو اس کی ساری زندگی کی محنت ایک سوال ضائع کر دے گا. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو خاموش رکھو, اپنے دل کو قابو رکھو. بہت اس پر مولانا جلال الدین رومی نے بہت کلام کرا ہے, کیونکہ آپ کی تربیت ایک مزدور بزرگ کے ساتھ ہوئی تھی نا. سالک تو پھر بھی خیال کرتا ہے, مزدور خیال نہیں کرتا. اچھا, اور زیادہ تر ایسے بزرگ جو ہیں وہ مزدور سالک ہوئے ہیں. جتنے بھی قلندر ہوتے ہیں تھے وہ سارے مزدور سالک ہوتے تھے, اور جتنے نامی گرامی بزرگ ہوئے سارے مزدور سالک ہوئے. انہوں نے سلوک کو جب سے ساتھ طے کیا. اب کوئی بھی کام وہ خلاف شرع نہیں کرتے. نظر آتا ہے کہ خلاف شرع کر رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جواز ہوتا ہے اس کا. آئی نا سمجھ بات. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم مزدوروں پہ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا معترض ہو جاتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, یار یہ تو ایسا ہے, وہ بزرگ کیسا ہوگا, ولی کیسا ہوگا. ابھی تم نے ولی دیکھے کیا, ولی کیسا ہوتا ہے؟ ولی کو پجاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے یار, نہ اس کے لیے پجاروں میں گھومنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہاں تو وہ ولی وہی ہوگا نا کہ جو 20 گز کا پگڑی باندھے گا, 18 گز کا کرتا پہنے گا, 9 گز کا پاجامہ ہوگا, اور 2-4 لینڈ کروزر اس کے آگے پیچھے ہوں گی, اور پورے جلسے میں نکل رہا ہوگا جلوس کے ساتھ. بس یہیں ختم ہو جاتی ہے ہماری ساری ولایت. جیسے یہ تو بزرگ ہیں جو اندر سے ان کی آڑ میں سارے ایسے ہوتے ہیں, اندر سے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے باہر سے ہوتے ہیں. اب عوام کے لیے کیا دیکھو, جو ہوش میں ہے مسئلہ بس سلوک طے کر رہا ہے مگر بے ہوش ہو رہا ہے.
جس پہ قلم کی حد لگتی ہے. اس پر اعتراض مرید نہیں کر سکتا، دوسرا کر سکتا. عوام کی بات، عوام کی بات. مرید تو اپنے اعتراض چھوڑ دیا، اس کو تو پتہ چل گیا. ہاں، اور عوام کو حق ہے اعتراض کرتی رہے. عوام شریعت کے حکم کے مطابق اعتراض کر رہی ہے، وہ بالکل اسی کے جواز پہ معترض ہے. ان پہ کوئی بوال نہیں آئے، اس پہ کوئی وبال، نہ ان پہ کوئی وبال ہے نہ اس پہ کوئی وبال ہے. مرید کا مسئلہ ہے. ہاں، اگر اس کو کوئی ایسی ہدایت ہے جس کے ساتھ یہ چل رہا ہے تو اس پر بھی کوئی وبال نہیں ہے، اور ان پر بھی کوئی وبال نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے باطن پہ چل رہا ہے. اس کو چلنے کا حکم یہی ہے، ان کو بات کرنے کا حکم وہی ہے. سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. یہ اب ایک مرید ہے، وہ تو بظاہر وہ رابطے میں نہیں ہے، تو وہ ایسے افعال میں اپنے پیر کی پیروی کرے گا یا خاموش رہے گا؟ اعتراض تو نہیں کر سکتا، یا پیروی کرے گا. مرید معترض ہوئے بغیر اپنی شریعت کی پابندی پہ رہے جب تک اس کو کوئی ہدایت نہ آئے. جب کوئی ہدایت آتی ہے، دیکھو حضرت زبیر کا کیا معاملہ تھا شراب پینے پہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ جب صحابہ نے ان پہ لعن طعن کری تو آپ نے فرمایا اس کو لعن طعن نہ کرو، اس لیے کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. معترض رہو، لعن طعن مت کرو. ہاں، کیوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر تم شریعت اگر تمہارے سامنے ہے تو تم شریعت پہ قائم رہو. اگر مرید ہو اس پہ معترض مت ہو، اور عام آدمی ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ تو کچھ بھی کرے. اب منصور کو کیوں سولی چڑھا دیا؟ اگر منصور انا حق کر بھی رہے تھے کہ میں حق ہوں تو کسی کو کیا پریشانی تھی اس سے؟ ان کی اپنی بات تھی، لوگوں کو کیا پریشانی تھی انا حق کے کہنے سے؟ بھائی وہ کلمہ پڑھوا رہے تھے لوگوں کا، آؤ بھائی کلمہ پڑھو انا حق کا. دعوت بھی نہیں دے رہے تھے. آپ نے فرمائی یہ سب سے بہتر ہے، اور عالم نے بھی فرمایا کہ اعتراض بھی نہ کریں اہل اللہ، لیکن ان کی پیروی نہ کریں جب تک حکم نہ. اب اعلیٰ حضرت ادھر کے بھاگے بگی سے برہمن کے لیے، اور جا کے اس سے گلے بھی ملے، ہاتھ بھی ملایا. لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ برہمن کے لیے بگی سے اتر کے چلے گئے. رکوا کے مندر سے نکل رہا تھا ایک برہمن. کیا فرمایا آپ نے؟ کون تھا وہ؟ ہے نا. تو بات یہی ہے کہ کون کس حال میں کیا کر رہا ہے. شاہ عبد العزیز کا ایک واقعہ ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. ایک صوفی تھے، صوفی وہ ذکر و اذکار کر رہے تھے، بڑے عرصے سے لگے ہوئے تھے. ایک دن ان کو دیدار ہوا، دیدار حق.
اور پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا مجھے کیا چاہیے، اگر مجھے کچھ مہلت مل جائے تو میں اپنے شیخ سے مشورہ کر لوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کتنی مہلت چاہیے؟ انہوں نے کہا 7 دن کی مل جائے۔ شیخ ذرا دور رہتے تھے، وہ سفر کر کے 3 دن 1.5-2 دن کا سفر تھا، وہ پہنچے وہاں پہ، انہوں نے ساری صورتحال بتائی۔ ارے انہوں نے کہا یہ میں کیا بتا سکتا ہوں، یہ تو واردات ابھی تک تو مجھ پہ بھی نہیں ہوئی ہے، تو میں کیسے بتاؤں پھر یہ کیا کرنا ہے آگے؟ اور نہ ہی کبھی میں نے اپنے شیخ سے سنی۔ تو اس وقت تو اگر کوئی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے تو وہ شاہ عبدالعزیز ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، شاہ ولی اللہ کے بیٹے۔ یہ دہلی پہنچ گیا، سارا واقعہ بیان کیا، سوچ میں پڑ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ معاملات تو ہم سے بھی نہیں ہوئے آج تک، لیکن میں تمہیں ایک پتہ بتاتا ہوں، وہ رازدار ہے، لیکن وہ راز بتائے گا نہیں آسانی سے تمہیں، لیکن تم اڑے رہنا بس۔ ان کا کون ہے؟ کہنے کہ جاؤ دہلی کے فلاں بازار میں جاؤ، وہاں ایک بھاڑ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے اس بھاڑ پہ ایک آدمی ہوگا، لنگوٹ باندھے ہوا ہوگا بس کو خالی، اور وہ بھاڑ میں پتے جھونکنے کا کام کرتا ہے اور لکڑیاں، اس سے ملو جا کے۔ وہ اس کے پاس گئے، جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے لنگوٹ باندھے ہوا ہے، ایک آدمی وہ اٹھا کے باہر جھونک رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو جا کے سلام کیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا کون ہے بابا تو؟ اور تو اس سے بات کرنی ہے، انہوں نے جا یہاں اپنا کام کر، ابھی گالیاں بکے گا مجھے یہ جو چنے بھون رہا ہے۔ وہ کاریگر تھا جو بھونتا تھا چنے، بڑبوجا، یہ اس کا نوکر تھا، پتے اور لکڑیاں آگ میں ڈالتا تھا بھٹی میں، اور بھٹی سلگاتا تھا۔ اس نے کہا بھائی میری بات کی، انہوں نے بولا چلا جائے یہاں سے، کوئی بات جائے۔ تو وہ جو چنے بھون رہا تھا وہ کہنے لگا بابا تجھے اس سے کیا کام ہے؟ اگر تجھے بہت ضروری کام ہے اس سے تو ابھی ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے نا تو یہ فارغ ہو جائے گا، پھر اس سے بات کر لینا۔ وہ اچھا انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ دوپہر کو فارغ ہوا کھانے کے ٹائم پر، نے بند کیا، بڑبوجا کھانا کھانے چلا گیا، یہ بیٹھ گیا، اس کو نے ٹکا دیا، یہ جا کے نان لے کر آیا اور یہ اپنا نان سوکھا کھانے لگا۔ اب وہ بزرگ آئے پاس، انہوں نے کہا بابا ایک بات ہے۔ کہنے لگے کیا؟ تم نے کیا کام ہے مجھ سے؟ انہوں نے بتایا کہ ایسے سے بات ہے۔ ارے کہنے لگے چل یہاں سے بھاگ، تجھے کس نے کوئی الٹا سبق دے دیا؟ آئی سمجھ میں بات؟ اگر ایسی کوئی بات میرے پاس ہوتی تو میں بھاڑ جھونک رہا ہوتا۔ چل جا، بھگا دیا انہوں نے، اپنے کام میں۔ یہ پھر پہنچ گیا دوسرے دن۔ اب یہ صبح سے دوپہر تک بیٹھے رہے، پھر پکڑ لیے دوپہر کو، پھر اس نے برا بھلا کہا ان کو، پھر اس کو سمجھاتے رہے، اس سے بات کرتے رہے، پھر کہتے مجھے شاہ ولی اللہ نے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز نے بھیجا ہے۔ اور جو شاہ صاحب کا نام سنا اس نے، وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا جب میں فارغ ہوں جب ملیے شام کو۔ جب وہ شام کو بھاڑ سے فارغ ہوا تو پھر ملاقات ہو گئی ان کی۔ تو وہ وہیں بھاڑ میں ہی سوتا تھا، پاس ہی۔
اور لباس اس کا وہی لنگوٹ تھا. تو اس نے کہا دیکھو یہ مشکل کام ہے, مشکل بات ہے, کیونکہ وہاں دو ہی باتیں ملتی ہیں, یا تو محبوب ہو جاتا ہے یا مطلب محبوب ہو جاتا ہے, یا تو عاشقی ملتی ہے یا محبوبیت ملتی ہے جب اس مقام پر آ جائے تو اس نے کہا یہی تو پوچھنے آیا ہوں کہ میں کیا جواب دوں. انہوں نے کہا بابا تیری سمجھ میں نہیں آئے گی, کل آئیو, میں تجھے سمجھاؤں کیا کرنا ہے. اس نے کہا اچھا, چلا گیا. اور دوسرے دن آیا تو تھا نہیں باہر کو. اس نے بڑے بوجھے سے پوچھا کہ آج دوسرا آدمی لگا ہوا ہے وہ کہاں گیا. انہوں نے بولا بابا رات کو اس کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا رات کو, نہیں سوتا رہ گیا. انہوں نے کہا پھر, ان کا اس کا ہم کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہے کون, تو ہم نے حکومت کے حوالے کر دیا تھا. حکومت کے کچھ لوگ آئے تھے وہ لے گئے. ہم نے کون لوگ لے گئے ہمیں نہیں پتا کہاں گیا وہ. لاوارث تھا. وہ بڑے پریشان ہو گئے, کس کے پاس جاؤں. تو وہ کوتوال کے پاس گئے, اس کو ساری بات بتائی کہ وہ یہاں ایسا میرا ایک جاننے والا تھا, اس کا انتقال ہو گیا اور وہ کہاں ہے. اور ایک کوتوال کہنے لگا کہ وہی وہ اس کو جو ہے نا کچرے والے کے حوالے کر دیا تھا, اب نہیں پتا کہاں ہے وہ. تو کچرے والے سے پوچھ جائے. انہوں نے کچرے والا کہا ہے, اس نے بولا وہاں ہے, فلاں جگہ رہتا ہے. وہ کچرے والے کی بات کیا. انہوں نے کہا یار ان لوگوں نے میرے حوالے کر دیا, خواہ اس کو میں کہاں سے کرتا کیا کرتا, میں تو باہر کوڑے پھینک گیا کوڑے کے ساتھ ہی. وہ شہر سے باہر انہوں نے بولا بتا کہاں پہ کرا, وہ وہاں گیا. دیکھو تو واقعی لاش کو چیل تو گدھ کھا رہے تھے نوچ نوچ کے. اب یہ دیکھ کے تو کام گئے اس کی حالت, یہ کیا ہے. پھر یہ کہنے لگے بھائی اللہ کا بندہ جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا, اپنا وعدہ پورا کرتا, کم سے کم مجھے بتا کے چلا جاتا. تو وہ اٹھ کے بیٹھا, اس نے کہا میں تجھے بتانے کے لیے یہ روم بھرا ہے. پوچھنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے. کہا مجھ سے بھی آج سے 20 سال پہلے پوچھا تھا. آئی سمجھ میں. اس کے بعد اس حال میں آ گیا, اور اب 20 سال سے نہ روزہ ہے, نہ نماز ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ سعیدوں میں ہوں یا شکیوں میں ہوں, نہیں پتا مقبول ہوں یا مردود ہوں, نہیں پتا جنت ہے, نہیں پتا دوزخ ہے. آئی سمجھ میں بس, یہاں پھینک دیا بس. اور اب جب وقت آیا تو یہ بتا دیا کہ اب یہ ماز جو ہے میری مخلوق کھائے گی. اب تو بتا تجھے کیا کرنا ہے جا کے. انہوں نے بولا بھائی مجھے کچھ بھی نہیں کرنا, میں منع ہی کر دوں گا کہ مجھے نہیں پتا, تیرا جو جی چاہے کر. اب وہ کیا کہہ رہے, نہ 20 سال سے نہ روزہ, نہ نماز, نہ حج, نہ زکوٰۃ, یہ نہیں پتا کافر ہوں, نہیں پتا مومن ہوں. بس محبت تو ایسی ہوتی ہے, عشق مانگا تھا بس. آئی نا سمجھ بات. تو بات یہی ہے, لیکن جب تک ہدایت نہ ہو اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا, اور جو اپنی طرف سے کچھ ایسا کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اور ہدایت سب کو نہیں آتی, سب کے لیے ایک ہی راستہ رکھا ہے.
لیکن بات صرف مرض کے مطابق ہوتی ہے کہ جب پرہیز بھی مرض کے مطابق کرایا جاتا ہے اور علاج بھی مرض کے مطابق کیا جاتا ہے اور غذا بھی مرض کے مطابق کھانی ہوتی ہے.